بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے الیکشن کی اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس الیکشن کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے لیے. اس کے بعد میں بات کروں گا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس کی بھی، کیونکہ میرے پاس چند پارٹیوں کے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں اور مجھے لگتا ہے بطور اوورسیز پاکستانی، غیر ملک مقیم پاکستانی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ناظرین، جمہوریت میں اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے. صرف حق نہیں بلکہ یہ لازم ہے. اختلاف رائے سے ہی جمہوریت چلتی ہے. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے. اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے اور آگے بڑھے تو ہمیں اپنی انا کو سائیڈ پر رکھ کر اختلاف رائے کو سننا بھی ہوگا، ماننا بھی ہوگا اور اسے ایکسیپٹ بھی کرنا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کا موقف ہم سے مختلف ہو سکتا ہے. دل سے نکلے گی نہ میرے وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کی آواز سلمان ارشد. ملواتا ہوں آپ کو آج کے مہمانوں سے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوید اختر، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل نون جی ٹی اے یعنی گریٹر ٹورنٹو ایریا کے، اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے موجود ہیں جناب ظفر اقبال صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں پیل ریجن کے پی ٹی آئی کینیڈا کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں سے میں باری باری وہ سوال کروں گا جو میں اپنے ہر نئے مہمان سے کرتا ہوں جو اوورسیز پاکستانی ہیں. پہلے میں ظفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اتنی دور سے بیٹھ کے اور اتنا عرصہ باہر رہنے کے باوجود پاکستان کو کیسے یاد کرتے ہیں اور آپ کے جذبات پاکستان کے لیے کیا ہیں؟ بڑا جذباتی سا سوال کر دیا آپ نے. میں یہاں آیا تھا جی 1979 میں، مہینہ بھی اگست کا تھا. تو اس کے بعد جو پہلی 14 اگست آئی نا، تو دل میں تو پاکستان بس ہی رہا. تو پھر میں نے اس کو باہر بھی نکالا، تو میں جھنڈا لے کے، تو 5 and 10 used to be downtown in those days. تو وہاں پہ ایسے ہی بڑا جی چاہا کہ وہ 14 اگست منایا جائے. تو اس کے بعد سے یہ ایک چیز سنینیمس ہو گئی. ہم بہت تھوڑے لوگ تھے، تو 14 اگست کو جھنڈا چند لوگ کرتے تھے. پھر ہم نے ایک دن وہ دیکھا کہ جب ٹورنٹو سٹی ہال پہ پرچم کشائی ہو رہی تھی. تو یہ محبت تو جس مٹی میں آپ پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. کچھ لوگ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. I happen to be one of those. کچھ دل میں لے کے بیٹھتے ہیں، لیکن کسی کی کم نہیں ہے. جو شو کرتا ہے اس کی بھی محبت ملک سے اتنی ہے جو نہیں شو کرتا. بیسیکلی ہم سب پاکستانی ہیں اور اٹس اے گیون تھنگ. جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پاکستان جنرلی بہت پیٹریوٹک قوم ہے، اپنے ملک سے پیار کرنے والی قوم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیسے یاد کرتے ہیں پاکستان کو اور جذبات کیا ہے اتنی دور سے بیٹھ کے پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے شروع سے یہ ایک بات کی تھی. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے شو میں انوائٹ کیا. آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ وطن سے الفت. تو بیسیکلی ہم جب وطن سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی محبت، اس کا احساس اس سے کئی زیادہ ہوتا ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ غریب الوطنی بھی ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا، بیکاز جب ہم اوورسیز پاکستانیز یہاں آتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ہمیں برائٹر فیچر کے لیے آتے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو لوز مینی پریشیس تھنگز وچ آر کلوز ٹو اوور ہارٹ. تو جس طرح ہم اپنی ماں کو مس کرتے ہیں، والدہ کو یہاں آ کے، اسی طرح ہم اپنے وطن کو مس کرتے ہیں. اور اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب شاید وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں اس ملک کی اس اتنی وہ نہیں احساس ہوگا، قدر نہیں ہے جتنی قدر کے علاوہ بھی اس میں ہمیں پتہ نہیں ہمیں اس وطن سے کتنی محبت ہے. اور یہ نیچرل ہے. جس طرح ماں کی محبت آپ سے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کے جہاں پیدا ہوئے وہاں کی محبت آپ سے ختم نہیں ہو سکتی. جی، بہت خوبصورت جواب دیا آپ دونوں نے بہت خوبصورت جواب دیا. میں ٹاپک کی طرف چلتا ہوں. میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، پہلے ہم اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ رائٹس پہ بات کریں گے اور اس کو ہم لیڈ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے الیکشن اور اس کی امپورٹنس پہ بھی بات کریں گے. اور آف کورس اے جے کے کے جو الیکشن ہیں وہ ہمیں کشمیر ایشو کی طرف بھی تھوڑا سا اس ٹاپک کو بھی ہم ڈسکشن میں لائیں گے. تو سب سے پہلے میں سوال کروں گا ڈاکٹر نوید صاحب سے، جو پی ایم ایل نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹ کو آپ کی پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے. کسی بھی اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ بات خوش آئند تو نہیں ہوگی یا پسندیدہ نہیں ہوگی. آپ خود بھی اوورسیز پاکستانی ہیں. پہلے اپنے ذاتی جذبات بتائیں کہ اس بارے میں کیا ہے، اس کے بعد ہم آپ کی پارٹی کا موقف بھی جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں اس میں دو میرے ویوز ہیں, ایک تو میں پارٹی کا ویوز اور ایک میرا پرسنل ویوز. جی. لیکن جو یہاں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں, تو جو پارٹی کا ویژن ہے وہی میرا ویژن ہوگا. جی. پہلے میں آپ کو صرف اپنا پرسنل ویو دینا چاہتا ہوں. میرے اپنے خیال میں جو اوورسیز پاکستان میں ان کو ووٹنگ رائٹس ہونے چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا اپنا ویو ہے, اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اوورسیز پاکستان کو لیجسلیٹو اسمبلیز میں نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے, میں خود اوورسیز ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ بڑی تلخ ہے. وہ ابھی آپ کرنٹ وزیر خزانہ سے لے کے باقی سب کو دے دیں, جن کا سٹیک نہیں ہوگا ہمارے لیگل پروسیڈنگ میں, تو ان کے ہمارے راز بھی ان کے پاس اس طرح نہیں رہ سکتے. تو میرا یہ اپنا یہ خیال ہے کہ ووٹنگ رائٹس ضرور ہونا چاہیے, اس کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ اوورسیز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی انٹینشنز کیا ہے, اور آپ کی اگر میں اپنے سپوز پاکستان تحریک انصاف جب ہمارے سعدیہ عباسی تھی وہ سینیٹر منتخب ہوئی تھی, لیکن اس وقت محترم عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی کبھی بھی پاکستان کے ان کو اس طریقے سے آپ کے آئینی طور پہ مخلص نہیں ہو سکتے. اور کس طرح اس وقت کے چیف جسٹس نے وہاں ان کو نائل کیا تھا, اور ایون کہ ان کی حب الوطنی پہ بھی شک ہوا تھا, جس پہ مجھے کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہے, اور اس وقت وہ سارے نائل ہو گئے تھے. لیکن جب اپنی باری آئی تو اس میں پھر فیصل واڈا صاحب کی نیشنلٹی سے لے کے زلفی بخاری تک سب کے لیے کیا گیا. تو کوئی بھی ووٹنگ ایک گڈ انٹینشن کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ جو چیز کل بری تھی وہ آج بھی بری ہے, جو آج بری ہے وہ کل. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اوورسیز پاکستانی کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں کچھ آپ نے باتیں کی ہیں, میں انہی میں سے آپ کے لیے کچھ سوال ہے. ایک تو صرف لیجسلیٹو کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں, جب میں ووٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں صرف ووٹر کی بات کر رہا ہوں, میں الیکٹڈ ممبرز کی, وزیروں کی بات نہیں کر رہا. وہ ایک اور ڈسکشن ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن فی الحال میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں, یعنی میری اور آپ کی اور میرے حاضرہ گیسٹ کی بات کر رہا ہوں, اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں ووٹنگ رائٹ ملنے کیوں چاہیے, میں آپ کو اپنا موقف بھی بتا دیتا ہوں. سمن ہو واز بورن ان پاکستان کے سسٹم میں بڑا ہوا, اور پھر ویسٹرن یونیورسٹیز میں آ کے ایجوکیشن بھی لی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ بہت براڈر ہو جاتا ہے پاکستانیوں جو صرف پاکستان میں رہتے ہیں ہمیشہ ان کی نسبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اور سسٹم میں رہتے ہیں, ہم ایک اور سسٹم سے ایکسپوز ہوتے ہیں, ایک اور سسٹم کی خوبیاں اور خامیاں سمجھنے لگتے ہیں, اور وہی اپلیکیشن ہم پاکستان کی خوبی اور خامیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب ہمارا جو نریٹیو ہے وہ ایک سے زیادہ کا ہے, اور بند ڈبے کے اندر سے بیٹھے ہوئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو, ہم اس ڈبے کے اندر سے بھی پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں, باہر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا نریٹیو ہے. تو اس میں کیا خامی ہے کہ اوورسیز پاکستانی, اب جیسے ہم نے کہا زیادہ تر محب الوطن ہی ہوتے ہیں, ووٹنگ سے کیا فرق پڑتا ہے کسی پارٹی میں؟ دیکھیں جہاں تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اوورسیز آتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایون کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے تو ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمارا ویژن ان سے بہتر بھی ہو سکتا نہ بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ جب ووٹنگ رائٹس تو ملنے چاہیے. اب ووٹنگ رائٹس ملنے کا ایک تو طریقہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ, بہتر تو یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس سے اتنے ہی ان ہے تو آپ جائیں الیکشن میں جا کے ووٹ دیں, آپ کے پاس حق ہے, میرا بھی ووٹ ہے, آپ کا بھی ووٹ ہے ان کا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی مطلب آپ فار ایگزامپل سمن واز سٹنگ ان نارتھ امریکہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ $1,000 تک اسپینڈ کریں, یعنی $1,00,000 if you can, if you don't to just go and vote. پر یہ سٹیزن کے ساتھ فیئر تو نہیں ہے. لوگ گئے, کمٹمنٹ کی ہے, لوگ گئے ہیں, لیکن لوگ پاکستان, میں نے جیسے کہا محب الوطن لوگ ہیں. کیوں آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر وہ $1,000 جو نہیں, آپ کی بات کو میں نگیٹ نہیں کر رہا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جانا سب کے لیے پاسبل نہیں ہے. پھر اس کے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, میں جنرل ایکسپینس کی بھی بات کر رہا ہوں. اگر 100 لوگ جاتا ہے, $1,00,000 پاکستانی جاتا ہے, $1,00,000 لگا کے پاکستان صرف ووٹ کرنے کے لیے, کیا وہ بیٹر یوٹیلائز نہیں ہو سکتا کہ وہی $1,00,000 آپ کہیں لگا کے پوری دنیا میں پاکستانیوں کو ووٹ کرنے کا رائٹ دے دیں؟ دیکھیں پاکستان بالکل رائٹ کا آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے. یا تو آپ کا کوئی ایمبیسی ہو, وہاں جا کے لوگوں نے ووٹ دینے, یا کیونکہ یہ جو ووٹنگ مشین کا پروسیس ہے یہ دنیا میں سب جگہ مطلب اس پہ کچھ کوئریز آئی ہیں. تو آپ ایک تو پہلے طریقہ کار طے کریں نا, آپ نے کس طریقے سے ان کے ووٹنگ کا حق دینا, ان کا حلقہ کیا, ان کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ پہلے قانون سازی کریں کہ کیا ان کا کیا طریقہ کار. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ووٹ اس کی مطلب آپ کو کوئی میکینزم ہی نہ بنایا اور ان کو کہیں کہ ووٹنگ کا رائٹ دیں. ووٹنگ کا رائٹ ضرور ملنا چاہیے جو جا سکے. آئی ووڈ لو ٹو کہ اگر کشمیر یا جہاں بھی الیکشن ہوں تو میں تو چاہوں گا کہ میں جاؤں اور کمپین کا حصہ ہوں,
لیکن میں نہیں جا سکتا, مجھے یہاں سے ملنا چاہیے. دوسرا, آپ نے جو پاکستان مسلم لیگ کا سٹینس بتایا تھا, اس میں شہباز شریف صاحب نے جہاں تک ووٹنگ رائٹس ملنے کی بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ لائک وی شوڈ سیٹ اے میکنزم دیٹ ان کو ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے, اگر وہ یہاں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو باقی. انہوں نے جس چیز کو کہا تھا جو ڈائریکٹ سلیکشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اوورسیز کی. ہم کچھ سیٹ ریزرو کر لیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو اگر ان کو ہم ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں تو ہم 7 سیٹس ان کی نیشنل اسمبلی میں رکھ لیں اور 2 سینٹ میں رکھ لیں, یہ ریپرزنٹیشن ان کی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک ووٹنگ رائٹس کا کہ ووٹ نہیں ملنا چاہیے, اس میں پارٹی کا بھی نظریہ ہے کہ آپ پہلے میکنزم طے کریں, لیکن ووٹنگ رائٹس پہ وہ اگینسٹ نہیں ہے. صحیح ہے. ظفر اقبال صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ٹاپک جو ہے تھوڑا زیادہ کھینچ رہا ہے, تو میں اس لیے سب سے پہلے تو آپ کی پارٹی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حق میں ہے. میرا کویشچن بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ پہ الزام ہے, مطلب آپ کی پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اکثریت آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اس لیے آپ اس کمپین کا حصہ بن رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ملے. دوسرا یہ کہ میرے دوست نے, حاضر دوست نے یہاں پہ ووٹنگ مشین کی رائٹس کی بات کی, جو مجھے لگتا ہے آپ کی پارٹی ایک انٹرنل الیکشن میں سکسیسفل ایکسپیریمنٹ بھی کر چکی ہے. تو کیا کہیں گے ان دونوں پہ ویری کوئکلی, اگر اس کا جواب دے دیں, اور پھر ہم اسی کویشچن کو اگلے سیگمنٹ میں بھی کنٹینیو کریں گے. تھینک یو, شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو جس بات پہ ختم کیا ہے نا, اسے کہیں کہ 7 سیٹس نیشنل اسمبلی اور 5 سینٹ میں, وہ بات کی بات ہے, وہ بھی ہوگا. لیکن جو اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا رائٹ ہے, وہ وی لوکنگ فارورڈ کہ اس الیکشن میں مشینوں کے ذریعے لوگ کاسٹ کریں. میں اس کو ذاتی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ میں I'm born in Pakistan. My kids are born here. Since I started to join PTI, they started to show more interest in Pakistan. اب میرے لیے ہو سکتا ہے I can afford to buy a ticket and go cast my vote. But if 3 of my kids here who are born here and they are interested to vote and they're still holding Pakistani passport, they still have NICAP, they should not be denied the right of vote. Machines کا جو ایشو ہے یہ انٹرنیشنل ہے. We cannot live in vacuum. We have to start somewhere. یہ ایشو اتنے لمبے عرصے سے چل رہا ہے. آپ اس کو الزام نہ کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی میجورٹی ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو. اٹ کوڈ بی ادر وے اراؤنڈ. الیکشن کے ٹائم پہ پی ایم ایل یا پی 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 کمپین چلاتی ہے تو we are living in a different democracy. There is democracy in Pakistan. We living in a functional democracy. We know how democracy works. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, تو مطلب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میجورٹی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں. We don't. اچھا ظفر صاحب, ایک ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, واپس آئیں گے اور میں آپ اسی ٹاپک پہ ہم دوبارہ شروع کریں گے آپ سے, اور کنٹینیو کرتے ہیں. By all means. ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ملتے ہیں کچھ دیر بعد. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.bop.com.pk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate career, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario.
Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge. With Sylvan Edge, our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. सिल्वन लर्निंग सेंटर, आपके बच्चों का कामयाब मुस्तकबिल ही है हमारी पहचान। हमसे रब्ता करें at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. वेलकम बैक नाजरीन, जब हम बात कर रहे हैं जमहूरियत की तो यहाँ पे हम अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रेडिट और ब्लेम देते हैं, लेकिन आवाम के लिए ज़रूरी है कि अपने हकूक़ और फ़राइज़ को समझे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा राइट्स की। राइट्स में जो सबसे कॉमन चीज़ मैं चाहता हूं पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अगली नस्लें समझें, वो ये है कि चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे जजेस हों, ये सब मुल्क के, कौम के मुलाजिम हैं और ये आपको सर्विस देने के लिए बैठे हैं। और बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की यानी फ़राइज़ की, तो उसमें आता है कि आप अपने आस पास के एरिया को साफ रखें, अपने गली मोहल्ले को साफ रखें। और सफाई निस्फ ईमान है, और ये सफाई का मतलब सिर्फ फिजिकल सफाई नहीं बल्कि करप्शन, रिश्वत से दूर रखें, रिश्वत देने से इनकार करें, रिश्वत लेने से इनकार करें। ये सब हमारे फ़राइज़ की छोटी छोटी किस्में हैं। पार्टियों को, लीडर्स को और अफसरान को कसूरवार ठहराना बहुत आसान है, लेकिन खुद से शुरुआत करें, तब्दीली लाएं खुद के अंदर और बदले पाकिस्तान का मुस्तकबिल। चलते हैं वापस अपने मेहमान की तरफ। मैं ज़फ़र इकबाल साहब से बात कर रहा था। ज़फ़र इकबाल साहब, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी मर्जी मेजॉरिटी हो, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। आपने अपने बच्चों का भी जिक्र किया, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर काफ़ी ऐसे वोटिंग राइट्स की बात तक तो ठीक है, जो सबसे पहले डॉक्टर नवीद साहब ने बात की असेंबली में बैठे लोगों की भी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके स्टेक्स जो हैं वो मलाइन हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर किसी के स्टेक्स मलाइन हो रहे हैं, इफ somebody contradicts the constitution of Pakistan, somebody contradicts the rules of the state of Pakistan, doesn't matter which party they belong to. Constitution of Pakistan comes first. State of Pakistan comes first. Political parties comes after that. We have to be loyal to the state of Pakistan and the constitution of Pakistan. It doesn't matter anybody, PTI member or not. If something is done unconstitutional, we will never support it. That's we are taught by the leadership of great Imran Khan. This is what we teach our kid. और आपने जो अभी second intro में बात की है ना, I have been part of process for last 40 years. I have dealt with a member of parliaments to member of provincial parliaments, the mayor level and all that. Here, अच्छा, Canada. Here. So that's why I want to bring those positive changes. Once we pull up we have to be an event and the mayor of the town is there and I'm there, we couldn't find parking. So we have to walk about half a mile
And when we were talking back, I was discussing this thing in Pakistan, like, would you like to be a mayor of a town in Pakistan? She said, why? I said, we would be given preferred parking. She said, no, I got 3 tickets already. This is mayor of the town. So this is why I'm supporting PTI, and we want to bring that culture there. I start with my brother. I start with my nephews and all that. I tell them what we experience here. And that's the reason. لیکن کوئی بھی بات پاکستان کے قانون کے خلاف ہو, کوئی بھی کرے, پی ٹی آئی والا کرے, پی 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 والا کرے, نون لیگ وہ کرے, that's against the constitution. We have courts, they have started to function, they're functioning, doesn't matter, fast, slow, they are in there, we gotta see. It's a new beginning. You will see the changes. اچھا ظفر صاحب, ویری آنیسٹلی میرے پاس بہت سے سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں, پر مجھے لگتا ہے ہم بہت زیادہ وقت اس ٹاپک پہ لے لیں گے. بہت امپورٹنٹ الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. جی میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, آزاد کشمیر کا الیکشن. میں پہلے ناظرین بتا دوں کہ آزاد کشمیر میں سیپریٹ الیکشن یعنی سیپریٹ گورنمنٹ کیوں ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق آزاد کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا حصہ ہے. آلدو انڈیا اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے, لیکن پاکستان آلویز اے پیس لونگ کنٹری ابھی تک کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتا آ رہا ہے, اور جب تک ریفرینڈم نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو سائڈ پہ رکھ کے چل رہے ہیں, اور سیپریٹ گورنمنٹ اور سیپریٹ الیکشن وہاں پہ ہوتے ہیں. اور اس بار بھی 25 جولائی کو پاکستان میں دوبارہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. میں سب سے پہلے پی ایم ایل نون کے ریپرزینٹیٹیو اور پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹیو دونوں سے ایک ویری کامن سوال اور سنگل لائنر آنسر چاہتا ہوں. آپ کا سب سے بڑا, آپ کی پارٹی کا سب سے بڑا کمپیٹیٹو کون ہے؟ آپ کی ظفر صاحب, آپ کی پارٹی کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر کون ہے آزاد کشمیر کے الیکشن؟ the present government ruling party, which is PML نون. Yes. PML نون کے جو ریپرزینٹیٹیو ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی لیے سب سے بڑا پارٹی کا کون سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آزاد کشمیر میں بیسکلی جو کرنٹ سینیریو, اس میں کوئی بھی پارٹی ایسے نہیں ہے سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سنگل اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو. آف کورس بیکاز آزاد کشمیر کے الیکشن کا اور فیڈرل کی گورنمنٹ کے الیکشنز کا بڑا ایک اسٹرانگ لنک رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں. میں لیکن میں جس پوائنٹ پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا, پی 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 کی کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی وہاں پہ. دیکھیں پی پی, میں بعد میں آپ سے ڈسکس کر دوں گا, میرے اپنے ایویلیوشن میں دے ہیو 3 or 4 seats. So PTI and PP both are like contestant, but I think they are bit far, like we will make like ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے they are very likely to win in the election of آزاد کشمیر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کسی نے, البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا, empty stomach cannot drive the democracy. اور یہی آپ نے ابھی دیکھا ہے اپنے گنڈاپور صاحب جس طرح وہ پھینک رہے, تو اس کا افیکٹ تو ہوگا سر. لیکن یہ بات تو آپ کو پھر ہم بیسکلی اگر ہم اس طرف کنورسیشن کو لے کے جاتے ہیں تو ہم پچھلے الیکشن کو بلیم کر سکتے ہیں کہ پچھلا الیکشن بھی تو آپ لوگ جیتے ہیں فیڈرل میں پارٹی ہونے کے بعد. دیکھیں اس میں آپ وہی ہے, اب جو آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہے نا, وہ صرف پاکستان کے الیکشن اور آزاد کشمیر کو آپ کو 2 سینیریو میں دیکھیں, کیونکہ آج تک مقبوضہ کشمیر میں بھی الیکشن ہوتے رہے اور وہ انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, اور وہ کوئی نہیں مانتا. اور آزاد کشمیر میں الیکشن پچھلی دفعہ جو یورپین یونین ہے, اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 2008 اور 9 کے بعد, اس کے بعد تو مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے پہلے جو الیکشن کیے, ان کے جو پیپلز پارٹی تھی, پیپلز پارٹی کے بعد ہمارا رول آیا. جو لاسٹ الیکشن میں یورپین یونین کے مبصرز کی آپ رپورٹ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے مطلب جس طرح چھوٹی موٹی irregularities کو آپ کر دیں, لیکن اوورآل کیونکہ کشمیر میں ٹوٹل 53 سیٹس ہیں, اس میں سے جو 33 لیجسلیٹو سیٹس ہیں وہ الیکٹ ہوتی ہیں ڈائریکٹ بائی 10 ڈسٹرکٹ آف آزاد جموں کشمیر, اور ریمیننگ 12 سیٹس which are elected by which are like from the refugees living in Pakistan. تو ان کی سیٹس پہ ہمیشہ رولنگ پارٹی نے ہو سکتا ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے, اور وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سیٹس ہی کوئی 1500-1600 ووٹ ہوتا ہے. تو یہ فیکٹر, لیکن اگر آپ یورپین یونین کے پچھلے الیکشن دیکھیں, الیکشن سے صرف 4-5 مہینے پہلے نون لیگ بنی تھی, اور وہ مسلم کانفرنس کی کنٹینیوشن تھی, تو ان کی پہلے ہی وہاں سٹیک تھی کیونکہ ہماری اس پہ بھی ہے. اچھا بالکل ٹھیک. میں ظفر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. ظفر صاحب, آپ انہوں نے جو بات کی اس پہ کوئی رپلائی کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ یورپین یونین کو تو رہنے دے بڑے بھائی, اور ایک نے ایمٹی اسٹامک کی بات کی ہے آپ نے. موسٹ آف آور کشمیری بردرز آر لیونگ ان یونائٹڈ کنگڈم. They are a major contributor. They feed their families. That's number one. اور یورپین یونین کو چھوڑیں, خاقان عباسی صاحب محترم وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن چوری کی ہے, ہم نے کیا, آپ کیا کر سکتے ہیں.
اگر تو اسی چیز کو فالو کرنا ہے, وی آر انٹرنگ انٹو اے ڈفرنٹ ایرا. اس کو ڈفرنٹ نیریٹو میں لیا گیا, میرے خیال میں وہ جنرل بات کر رہے تھے, جنرل بات کر رہے تھے. چلو ٹھیک ہے, تو آپ آئی ٹرن انٹو جنرل تھنگ ٹو. تو ایمٹی اسٹامک بڑے بڑے کام کرتے تھے, ایسے کہتے ہیں بھوکا بٹیرا بہت لڑتا ہے. They will fight, they will contest election. If people support you, میں نے جس کانٹیکس پہ کیا تھا, میں نے آپ کے کشمیریوں کے تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے پیپلز وائس شوڈ بی ہرڈ. ٹھیک ہے, کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی بھی کرتی ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اگر پی ایم ایل این کرتی ہے تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو, نہیں, بات اصول کی ہوگی. یہی چیز ہم یہاں پہ فالو کر رہے ہیں, یہاں پہ دیکھتے ہیں. وی لائک ٹو سی دیٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے, میرے سورسز میں آپ دونوں کو بتا دوں, میرے سورسز میرے جو جرنلسٹ دوست ہیں آزاد کشمیر سے, ان سے میرا رابطہ ہے, اور ان سے جو میری فیڈ بیک مجھے ملا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کو الیکشن جیتتے ہوئے نظر آ رہی ہے, صرف اس لیے کیونکہ وہ فیڈرل میں بیٹھی ہے, یہ اس کی وجہ ساتھ دیتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جلسے بہت بڑے ہوئے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, میں بولوں یا آپ پہلے بولیں پھر ان کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں جی, دے ور دی گورنمنٹ فار لاسٹ 5 years. Obvious they have done something. People know them more. PTI is first time there in a position to contest election at that large scale. Last election we were not that successful. So we are running a federal government. ہمارے بھی جلسے ہو رہے ہیں, لیکن جلسوں سے نتیجہ اخذ کر لینا نہیں سر, میں بالکل ایگری کر رہا ہوں. اب جلسوں سے نتیجہ نہیں ہو سکتا ہے, ہمیں نام اتنی سیٹ ملے, ہو سکتا ہے ہمیں کولیشن بنانی پڑے, کچھ بھی ہو, لیکن جلسوں سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. جی ڈاکٹر صاحب. جی, یہ پہلے تو میں آپ کی یہ بتاؤں کہ جو کشمیر کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون ہے, جو واحد پارٹی ہے جو کسی کولیشن کے ساتھ نہیں لڑی, جو پی ٹی آئی کا ان کی کولیشن ہے ہمارے سردار عبدالقیوم صاحب کے بیٹے عتیق خان صاحب کے ساتھ, اسکندر ریاض صاحب کے بیٹے ان کے ساتھ. اب جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون میں تھوڑے ہکاپس ہوئے, لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کی جو اصل میں پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری, آزاد کشمیر کی کوئی پارٹی نہیں ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑی. الیکشن سے پہلے انہوں نے سردار الیاس صاحب کو, جو اسلام آباد میں ان کا ایک ہی سٹیک ہے کہ جس طرح مطلب ہونا تو یہی چاہیے نا کہ سرمایہ نہیں انوالو ہونا چاہیے, لیکن ان کا کشمیر میں کوئی سٹیک نہیں ہے. وہ کشمیری ہیں, وہاں رہتے ہیں, ہمارے نیبر ہیں, لیکن ان کا سوائے ان کی ایک ہی کیپیبلٹی ہے کہ اسلام آباد میں جو سینچوریس مال ہے وہ ان کا ہے, اور یہی ان کی سلیکشن کا بیس بنا. اس سے پہلے الیکشن سے پہلے ہمارے 3 بندے انہوں نے اس کو ڈیوائڈ, ایک محترم صغیر چغتائی صاحب تھے جن کو بیچاروں کا ان کا ڈیتھ ہو گئی الیکشن سے پہلے. سوری میں کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میرے ذہن میں جو کویشچن ہے میں نہیں چاہتا میں نکل جائے. آپ نے سلیکشن کا ورڈ یوز کیا, سلیکشن ورڈ آپ نے سلیکشن کا ورڈ یوز کیا ابھی, سلیکشن جو آپ کینڈیڈیٹ کی جن کی بات کر رہے ہیں, کینڈیڈیٹ کی سلیکشن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل سب سے زیادہ جو ہکاپس ہوئی ہیں وہ کینڈیڈیٹ سلیکشن میں نون لیگ کے وہ کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے ورکرز کو بھی دیا اور کچھ جگہ پہ نہیں دیا. لیکن پی ٹی آئی کے جو الیکشن سے پہلے 3 بندے تھے ہمارے باغ سے, میر اکبر صاحب, وہ پوری 5 سال ہماری گورنمنٹ میں رہے. الیکشن سے پہلے پارٹی کے کسی بندے کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا, ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا. دوسرے صغیر چغتائی صاحب تھے, انہوں نے پچھلے 20 سال کسی پارٹی کو چینج نہیں کیا, اب تحریک انصاف میں شامل ہیں. انفارچونیٹلی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, وہ الیکشن سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو صرف اس لیے اپنی فیملی کی وجہ سے چھوڑنا پڑے کہ ہمارا کچھ قبائلی سسٹم کے لحاظ سے یا جو قبیلے اس کی وجہ سے, کیونکہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں وہ ان کے کزن تھے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے کرنا. اسی طرح باقی لوگوں کو بھی شامل کیا گیا, اسکندر ریاض صاحب کے بیٹے کو. اگر ان کی گراؤنڈ سٹیک اتنی ہوتی تو ان کو یہ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب لیکن اگر ہم تھوڑی سی ماضی میں چلے جائیں تو جو بات آپ کشمیر کے لیے کر رہے ہیں, اس کا بہت بڑا اس سیاست کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروانے کی بہت بڑی جو ہسٹری ہے وہ پی ایم ایل نون کی بھی ہے کہ وہ بھی الیکٹیبلز کو ٹکٹیں دیتے آ رہے ہیں. اس بار پی ٹی آئی نے بھی دی ہیں, تو یہ تو کلچر ہم نے خود ہی, ہماری پارٹی نے خود انٹروڈیوس کروایا. دیکھیں آپ الیکٹیبلز کو اوورآل آئی ایگری ود یو, میں بالکل اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں. اور آزاد کشمیر میں الیکٹیبلز آر مور پرومیننٹ دین ادر, کیونکہ وہاں 2 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں, ایک آپ کا قبیلہ کتنا بڑا ہے اور دوسرا آپ کا الیکٹیبلز ہو. بالکل ٹھیک, لیکن کیا آزاد کشمیر کے جو آپ کے پچھلے سارے پارلیمنٹیرین تھے ان میں سے کوئی دوسری پارٹی میں سے نہیں آیا؟
देखें जो मैं आपको ब्राड दो बंदों की बताई थी, जो आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो उन्होंने अपनी जमात बनाई, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आए, वो पीपल्स लीग में आए, उन्होंने सारी पार्टीज चेंज की है। जी बिल्कुल ठीक है, इसी तरह सगी बाकियों ने भी की हैं। लेकिन मेरा अपना ये है कि ज़ाहिर है पीटीआई के ग्राउंड रियलिटीज में कुछ लोग वर्क कर रहे हैं जो पीटीआई या उसके वीएन से इंप्रेस भी होंगे। अब अगर क्या वीएन होगा कि आप उन लोगों को जो 5 साल हमारी हुकूमत में उसके बाद हुआ, आपने उनको टिकट दिया, तो बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप किसी चीज को आर्गू भी करते हैं तो वो वही खड़ा है। और दूसरी ये है कि आपने ओपनली देखा है कि आपके जो कश्मीरियों की इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन को पीटीआई का जो बंदा चला रहा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर साहब सूटेबल फॉर दैट वन, जिन्होंने पहले कश्मीरियों को मतलब उनके गलत अल्फाज यूज किए, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज की मैं मजम्मत करता हूं, अपोलोजेटिक बिहेवियर भी तो हो सकता है पार्टी का। खैर मैं जफर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। जफर साहब जो उन्होंने बातें की हैं उनमें से मुझे लग रहा है आप बात देख रहे थे, उनकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब, आपको जब लोग वोट डालते हैं ना, तो आपको पब्लिक पे एतमाद है? डेफिनेटली। तो लेट देम वोट। नहीं मैं आपको बुनियादी चीज सर वो इलेक्टेबल कल्चर की तरफ इलेक्टेबल देखें, अगर इलेक्टेबल को इलेक्शन रन कर रहा है एंड पीपल डोंट वांट देम टू रन, दे विल नॉट वोट फॉर देम। इलेक्टेबल क्यों है वो? क्योंकि उनको पता है कि ये वोट हैं हमारे, लोगों के हाथ में दें चीजें, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में जो धांधली का पहले से शोर है उसको करें, इलेक्शन होने दें। अगर धांधली है इलेक्शन कोर्ट में लेके जाएं, उनके अगेंस्ट डिसाइड होता है, होने दें। बाकी रहा आपने स्टेक बात की, तो जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद में रहते हैं, या मोहतरमा मरियम साहबा वो आज़ाद कश्मीर में रहती हैं, दे लीडिंग द कैंपेन। तो दिस इज नॉट एन इशू। लेट द पीपल ऑफ आज़ाद कश्मीर डिसाइड। 25th of July is the day for them. Let them cast the vote and then accept the result. अगर धांधली है तो उसको उसी दिन पकड़ के, उसको जो गवर्नमेंट इस्लाहात लानी चाह रही है, मशीन हो ये हो, let it happen. लोगों को राय दें। यहाँ पे इलेक्शन के अगले दिन हम doesn't matter which party we belong to, हम अगले दिन प्रिपेयर होता है कि this party has made the government and we just sit and work for the next election. That's all we need. ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है। वापस आएंगे तो कुछ टफ सवालात है, कुछ सवालात जो सोशल मीडिया से लिए गए, उसमें कुछ एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी है। वापस आते हैं, अपने मेहमानों से वो सवाल करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं कुछ तक। Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties,
transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. This combination of and silver shades, so Venus shades, or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. वेलकम बैक नाजरीन, एक बात मैं चाहता हूं कि सब पाकिस्तानी समझें, वो ये है कि कोई भी किसी भी पार्टी की वजह से पाकिस्तान नहीं है। ये सब पार्टियां पाकिस्तान की वजह से हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, या कोई और सियासी जमात। पाकिस्तान है तो ये जमातें हैं, अगर पाकिस्तान ना हुआ तो ये जमातें ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी नेबरिंग कंट्री में जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, मुसलमानों के साथ क्या होता है सिर्फ उनकी चॉइस ऑफ ईटिंग हैबिट्स पे, कि वो कौन सा गोश्त खाना पसंद करते हैं, लिंचिंग के वाक़यात कैसे होते हैं। यही डिफरेंस है एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का और एक नॉन आज़ाद मुस्लिम रियासत का, जिससे गुजर रही है हमारे मुस्लिम ब्रादर जो कश्मीर में हैं, हमारी मुस्लिम नेशन, हमारी मुस्लिम कौम जो कश्मीर में पिछले 73 साल से स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस में ऐसी कोई बात ना करें जिससे हमारा दुश्मन हमारी नफ्सियात को एक्सप्लॉइट करके हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे और पाकिस्तान का नुकसान करके अपना फ़ायदा उठाए। वापस चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं डॉक्टर नवीद साहब आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूं वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने पूरा शजरा नसब सुनाया पिछली एक स्पीच में, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ कश्मीरी है साबित किया, लेकिन वो बुरहान वानी शहीद के बारे में कोई एक लफ्ज़ या कश्मीर में दी गई कुर्बानियों के जो मुजाहिदीन किसी के बारे में एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा। और साथ दूसरा सवाल जो सोशल मीडिया पे भेजा गया है कि वो कैसे कश्मीर का बेटा हो सकता है जो कश्मीर पे जुल्म ढाने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बगैर वीज़ा पाकिस्तान दावत दे दे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने बात की, मैं अब आपको मैं खुद कश्मीर से हूँ जी, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जहाँ तक शहीद वानी की बात है, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होके वानी को शहीद कहा था, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। और उसके बाद जितने अरसे से जब तक उनकी हुकूमत रही है, हर साल वानी शहीद की दिन को एक ऑफिशियल दिन के तौर पे मनाया जाता था। ये पहली दफ़ा थी इतने सालों बाद कि इस दफ़ा पीटीआई की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनकी बरसी को ऑफिशियली नहीं बनाया। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत है। आप यूनाइटेड नेशन की तकरीर उठा के देख लें, उसमें तकरीर में कम से कम 40 मिनट की तकरीर में 5-7 मिनट वानी शहीद पे बात हुई थी, और उसी बात पे इंडिया ने उन्हें कहा था जी कि किस तरह कर रहे हैं। वो तो क्वेश्चन नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जहां तक आप बात करती हैं कि वो कश्मीर की बात कैसे कर सकते हैं, कश्मीर अगर वो बात है, अगर उस चीज पे जाएं तो देखें, पहली बात यह है कि जो भी आए थे, फॉरेन ऑफिस आया था, फॉरेन ऑफिस के जरिए वो आए थे। अब उससे बाद वाजपेयी साहब भी आए थे। अब उन दोनों का आने से सर बगैर वीजा, देखें ये इशू, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर देखें ये चीज शायद खकानी अब्बासी साहब ने भी क्लियर की है कि फॉरेन ऑफिस ने उनको इजाजत दी थी, उसके बाद हुआ था और वो आए थे। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट वीजा आए थे, वो डिप्लोमेटिकली नहीं आए थे, थ्रू फॉरेन ऑफिस वो आए थे। और दूसरा, अगर आप यही कह रहे हैं कि वो किस तरह कर सकते हैं, तो आपको मैं कुछ तारीख में, रिसेंट तारीख ही आपको बता दूं कि पहली अगर उस बात पे देखें तो जब मोदी के इलेक्शन हो रहे थे तो सबसे ज्यादा जो उनको वेल विशर जो उनके थे और विश कर रहे थे, वो आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे थे कि अगर मोदी इज अ गुड पर्सन, इफ ही विंस वी आर एक्सपेक्टिंग सम सोल्यूशन। फिर उसके फौरन बाद मोदी, इमरान खान साहब और ट्रम्प साहब के मुलाकात के बाद वापस जब आए तो खान साहब ने कहा था कश्मीर हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। उस वर्ल्ड कप का रिजल्ट क्या हुआ है? आर्टिकल 370 लगा। सर मैं इस पे बात करूंगा, इसको थोड़ा सा होल्ड करें सर। एक बात तो ये कि मैंने इमरान खान, क्योंकि पहले भी लोगों ने मुझे बात की और इसी शो पे मैं बात कर चुका हूं, इमरान खान ने ये कहा था कि एक और स्पीच में ये भी कहा था कि अगर मोदी जीतता है तो पाकिस्तान को फायदा है। इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और स्पीच में वो ये भी कहते हुए पाए गए कि क्योंकि वो इंडिया को कमजोर कर देंगे, उनकी सोच थी, ये उनकी सोच का हिस्सा है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, जो जिस बात की तरफ अगला जा रहे हैं वो सवाल इनके लिए है, मैं इनसे करना चाहता हूँ सवाल। सर इमरान खान की गवर्नमेंट पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया से क्वेश्चन आप दोनों के लिए लेकर आया हूँ, सोशल मीडिया पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने कश्मीर को बेच दिया। उनकी गवर्नमेंट आने के बाद 370 लगा और दूसरा आर्टिकल जो डेमोग्राफिक चेंज की बात करता है वो भी लगा। तो ये सोशल मीडिया पे इमरान खान की गवर्नमेंट को यानी पीटीआई की गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाता है इसके लिए। उसमें यह है जी कि लास्ट स्पीच जो खान साहब की जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में की थी, उन्होंने एक तो कहा था कि इंडिया से कोई बात नहीं होगी जब तक 370 वो वापस नहीं लेते, 5 अगस्त वाला, दैट्स द बॉटम लाइन। और कोई उनसे बात नहीं होगी, कोई ट्रेड वगैरह नहीं होगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो आदमी जलसा आम में आज़ाद कश्मीर में कह रहा है कि आप लोग अपना हक राय दे इस्तेमाल करें, अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं उसके बाद हम आपको हक देंगे कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद मुझे नहीं पता कि इसमें कोई यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कश्मीर आजाद नेशन आजाद नहीं हो सकता, उसको दे हैव टू चूज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बिल्कुल, तो ये चीज सबसे पहले वो इंडिया से लें, उसके बाद दे विल बी गिवन द राइट कि हमारे साथ रहना या अपना मतलब पाकिस्तान उनको रेफरेंडम राइट देगा। पाकिस्तान रेफरेंडम राइट, तो इससे ज्यादा जमहूरी बात क्या हो सकती है? बाकी रही बात, अभी डॉक्टर साहब ट्राई टू डिफाइन कोई बगैर वीजे के आए थे, ना मेरा फॉरेन ऑफिस में कोई राब्ता है ना इनका है, पता नहीं फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, वो आए चले गए। सर हम जो मीडिया पे हो रहा है जफर साहब मुझे टफ सवाल करने दें उनसे। आप जो आप पे सवाल कर रहे हैं मैं उस पे फोकस करना चाहूंगा। सर अगला सवाल आपकी तरफ है, लेट्स कीप इट ब्रीफ सो वी कैन आस्क मोर क्वेश्चंस। हमने बात कर दी यहाँ पे फॉरेन ऑफिस की, पहले तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि जो मेरे नॉलेज में है वो यही है कि इमरान खान ने मोदी को यही कहा था कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो इसलिए कि वो खुद ही अपने मुल्क को डिवाइड कर रहे हैं और जो हमें नजर भी आ रहा है। दूसरी बात ये सर कि मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूं कि अब ये इंटरनल पार्टी का क्वेश्चन है, व्हाई द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज लीडिंग द कैंपेन इन आजाद कश्मीर, व्हाई नॉट द प्रेसिडेंट? कुछ लोगों के कहने, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का कहना है कि ये मरियम नवाज को आखिरी मौका दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि वो अपनी लीडरशिप स्किल्स प्रूव करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا کویشچن یہ تو بڑا مطلب یہ ہارڈ کویشچن ہے کہ وائی. جب یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کیونکہ ایک طرف پی ڈی ایم کی تحریک بھی چل رہی ہے اور ایک طرف مسلم لیگ آزاد کشمیر کے الیکشن بھی, تو اس کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا ڈیسیژن تھا. اگر وہ الیکشن ختم ہو گئے تو وہ پی ڈی ایم بھی آئیں گی. ہاں دوسرا چکر ہے کہ مریم نواز کو آخری موقع ہے, تو آپ شروع کریں مظفر آباد سے, وہاں سے نکلیں لیپا, لیپا سے ہٹیاں بالا, وہاں سے آپ کوٹا, کوٹلی سے ہوتے ہوئے راولہ کوٹ, بلوچ, پلندری سے لے کے آج وہ ہجیرہ اور آگے بلوچ تک پہنچی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ واحد کراؤڈ تھا جس میں لوگ بے لوث ان کی طرف آ رہے ہیں, ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں, ہی پرووڈ دیٹ. اور ان کے جلسے ہی کافی لوگوں کی نیند حرام کرنے کے لیے کافی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جلسے بہت بڑے ہیں, پر پہلے ظفر صاحب بھی بات کریں اور میں اسے انڈورس کر رہا ہوں. جلسہ ڈز ناٹ, جلسہ ایبسولوٹلی آئی ایگری ود یو, لیکن جہاں تک یہ چکر ہے کہ اس کو آخری موقع, ہی ڈونٹ ہیو ٹو پروو اٹ, شی ڈزنٹ ہیو ٹو پروو اٹ, کیونکہ جو ورکرز کو پارٹی کو اتنے مشکل حالات میں جس نے زندہ رکھا اس میں 90% ان کا رول ہے. سر میرے پاس ان کے لیے ٹف کویشچن ہے, پر تھوڑا سا انٹرٹیننگ کویشچن آپ کے لیے ہے. فوٹو شاپ پکچرز وائرل ہوئی ہے آج کل, جی جی, مریم صاحبہ کے ساتھ نواز شریف کی اسی جگہ پہ, اور سیم اس سے پہلے ان پہ کیلبری فونٹ کا الزام لگ چکا ہے. اس طرح کی غلطی کرتا ہوا ایک نیشنل لیڈر بہت نائیو لگتا ہے جو اتنی بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں. دیکھیں وہ جو تصویر تھی نا, وہ اگر آپ کشمیر کبھی گئے تو وہ ایک بڑی آئیڈیل جگہ, انہوں نے اس کو سمبولک طور پہ اس وہ کیا ہے, اس میں ایز سچ کوئی اس کو نہیں کہہ سکتے. It is actually propaganda and misguiding. دیکھیں کیلبری فاؤنڈ was not proven nowhere right. اب کیا بات کریں, جس وقت وہ لیٹر دیا اس وقت تو وہ فونٹ تھا ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. دیکھیں وہ تو اس کے بانی نے بھی کہا کہ 2004 میں بھی آپ یوز کر سکتے تھے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس کی بیس پہ نہ ان کو سزا ہوئی ہے نہ ان کی ڈیسیژن تھے. سر ویسے میں اس بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ کورٹ میں فرائیڈے کو اس بات پہ ججمنٹ آنی ہے, بالکل, تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں تصویر کی بات کر رہا تھا, تصویر کی باری, میں انٹرٹینمنٹ بات کر رہا ہوں, پر اس کے on social media on Twitter the reaction was she looked silly as a national leader. دوسری بات سر, وہ گلاس آج کل ایک چاندی کا گلاس پکڑ کے ان کی تصویریں بہت آ رہی ہے کہ کیا سپر اسٹیشن ہے کسی ٹائپ کا. دیکھیں اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے, I cannot comment much in this one, لیکن اگر میں پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں تو میں جب پاکستان اس کے بعد ملیشیا وہاں سے جہاں تک آیا ہوں تو میرے پاس اپنا وہ اسٹیل کا بھی گلاس ہے, مجھے اس میں پانی پینا اچھا لگتا ہے, میں ساتھ لایا ہوں. ویری فیئر پوائنٹ. سر آپ کے لیے اب میں ٹف کویشچن جو آپ کے لیے, اس کے بعد میں انٹرٹینمنٹ کویشچن جو آپ کے لیے وہ بھی کرتا ہوں. ٹف کویشچن یہ ہے سر کہ آپ کی جو لیڈرشپ پارٹی کمپین کو آزاد کشمیر میں لیڈ کر رہی ہے, ان پہ اینٹی کشمیر سٹیٹمنٹس دینے کے الزامات ہیں. دیکھیں جی بالکل ہوں گے, انہوں نے دیے ہیں. Now it's up to the people of Kashmir when they're listening to them and they say these were the people who spoke against us. We will take revenge from them when we casting our vote. Like I said, being in a jalsa is a different thing. If somebody had made misstatement, they should be put to the task. I'm not here to defend them. Nobody should talk against anybody. People of Kashmir, they are people, we love them. Somebody talking against them should not be doing that. اچھا سر, سوشل میڈیا پہ ایک اور جو میں نے چیز پڑھی ہے مجھے بہت مذاق خیز لگی, وہ یہ کہ کشمیری لوگ دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور جو لوگ عمران خان کو ان کی خوبصورت لکس کی وجہ سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں, شاید وہ کشمیر میں ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا ہے, یہ تو ایک پوائنٹ پروو ہو جائے گا ورلڈ وائڈ. یہاں بیٹھ کے ہم اس پہ تھیسس لکھا کریں گے. آپ یو آر اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, یو شوڈ ٹیک اٹ ایز اے پی ایچ ڈی سبجیکٹ. اگین اٹس ا لائٹر نوٹ کوسچن. میں چاہ رہا تھا کہ شو ختم کرنے سے پہلے میں دونوں سے کچھ آئی لائک ٹو سی مور لائٹر نوٹ کوسچنز ہیئر. اچھا تو میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ایک اچھی ڈیبیٹ ہم نے, ڈیبیٹ نہیں ایک اچھا ٹاپک پہ ڈسکشن ہم نے کنڈکٹ کیا. میں آپ دونوں کی پارٹیز کو یہاں پہ گڈ لک بھی کہنا چاہتا ہوں, اور وہ ہو جو پاکستان کے لیے اچھا ہو. ناظرین, ووٹنگ رائٹ ہمارا حق ہے, ووٹ ہمارا وہ سب سے بڑا حق ہے جہاں پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری ریاست کے لیے فیصلے کون کرے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے دوہرا دیتا ہوں کہ ووٹر کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. پولیٹیکل ورکر ہر شخص کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ لیڈر کی بات سنیں, آپ پارٹی کے نظریات سنیں, آپ الیکشن کے دن جا کے ووٹ ڈالیں. ڈو ناٹ پرومس اور ڈو ناٹ سیل یور ووٹ بیسڈ آن برادری, کاسٹ سسٹم,
پیسہ وڈیرا سسٹم، ووٹ آپ کا نہیں ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، اس کو ایسے ہی استعمال کریں جیسے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا، مجھے، میرے مہمانوں کو بدر منیر چودھری اور عامر اختر صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔